سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حملوں کے بعد امریکی جہاز نے اپنا سفر روک دیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی جہاز پسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکی جہاز پر میزائل حملے میں نقصانات کی تاحال تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں امریکی صہیونی ڈسٹرائرز کے داخلے کو روک دیا ہے۔ دوسری جانب سینئر امریکی عہدیدار نے امریکی جہاز کا ایرانی میزائل کا نشانہ بننے کی خبر کی تردید کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے 2 امریکی پرچم بردار بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک بیان میں سینٹ کام نے کہا امریکی نیوی کے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس جنگی جہاز پروجیکٹ فریڈم کے لیے بحیرہ عرب میں سرگرم ہے۔ امریکی فوج آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پہلے قدم کے طور پر 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکالا گیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق دونوں جہاز اس وقت اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس سے پہلے سینٹ کام نے امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے ایرانی دعوے کی تردید کی تھی۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی سرکاری میڈیا نے ایرانی بازسران انقلاب کے ہاتھوں امریکی جنگی بحری جہاز کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی امریکی نیوی شپ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اور متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران نے اس کے آئل ٹینکر پر 2 ڈرونز فائر کیے ہیں، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ UAE کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران کی طرف سے تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی جبر یا بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرنا بحری قزاقی ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ ڈرون حملہ عالمی بحری راستوں کے لیے خطرہ ہیں۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا ضروری ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو طاقت سے روکیں گے۔ آبنائے ہرمز کے انتظامی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ایرانی پروٹوکول فالو کرنے کے لیے سول تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت محفوظ ہوگی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والی بحری سرگرمیوں کو سنگین خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ شپنگ کمپنیاں پاسداران کے اعلانات پر توجہ دیں۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جاتا۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور بالادستی کو ماننا ہے۔ ابراہیم رضائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ میدان جنگ میں واپسی اور دوبارہ ذلت آمیز شکست قبول کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ آبنائے ہرمز کھولنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایرانی جہاز توسکا کے عملے کے 15 ارکان ایران پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق عملے کے ارکان پیر کو سستان اور بلوچستان کے رمضان بارڈر ٹرمینل کے ذریعے ایران کی حدود میں داخل ہوئے۔ ایرانی جہاز MV توسکا کے عملے کے 22 ارکان کو پاکستان منتقل کیا گیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس قدم کو امریکہ کا ایران کے ساتھ اعتماد سازی کے لیے اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جہاز کے عملے کو گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچایا گیا۔ ان اقدامات کو ایرانی اور امریکی دونوں حکام کے تعاون سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ یقیناً اعتماد سازی کا ایک اہم اقدام ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے لیے مذاکرات، سفارتکاری، ثالثی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بحری جہاز توسکا کو امریکی ناکہ بندی توڑنے پر 19 اپریل کو امریکی فوج نے قبضے میں لیا تھا۔ اور اس سے پہلے گزشتہ رات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دوران گفتگو خطے کی مجموعی صورتحال، جاری کشیدگی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور فریقین کے درمیان مکالمے کے فروغ کے لیے اپنی جاری سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے اس امر کا اعادہ کیا کہ مسائل کا پائیدار حل صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن، استحکام، باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ براہ راست دیکھیے چیئرمین NDMA اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کی ایکسپینشن فرام مارچ ٹو اینڈ آف سپٹمبر اینڈ دی ونٹرز آر شرنکنگ ان پاکستان which definitely they will have their direct and indirect consequences. And what we do is that we look at the climate change سے related disasters کو دیکھتے ہیں اور جو non climate risks ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, and then we see the impact and unfortunately the impact is very high. In case of Pakistan, we see that it's always a disaster plus, whether it's an incident of floods, heat wave, cyclones and other emergencies. One disaster when it unfolds, it creates number of cascaded events, poly crisis, اس میں relocations ہیں,
law enforcement से, price hikes and others. And by the time we recover from the first disaster, unfortunately Pakistan is facing another risk in waiting. So this simultaneous mode of handling these disasters is very cost heavy for Pakistan and most dangerous scenarios. So we understand that अगर हम जनवरी से दिसंबर तक के तमाम पाकिस्तान के disasters को मैप करें और लिख लें, so we know that पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो भी डेवलपमेंट का काम करती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्टैंडर्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसके अंदर शामिल है, जो ब्लू कलर से शो करते हैं. और ये जो भी काम पाकिस्तान करना चाहता है, द मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इज सपोज टू बी वर्किंग विद इन द ओवरऑल पैरामीटर ऑफ global resilience systems. Unfortunately, these systems are delivering less. So 2022 तक जब हमारा great massive flood आया, we have been subjected to the loss of close to $30 billion to the economy and millions of people got displaced. हमारे बाद जहाँ के disaster आए, जैसे टर्की में great earthquake in 2023, so the attention and global sympathy diverted from Pakistan floods to other disaster prone areas and hit areas. तो हमने इसके बाद ये फैसला किया कि हम ना सिर्फ अपने पुराने डिज़ास्टर्स से सीख कर अपने आने वाले डिज़ास्टर्स को की तैयारी बेहतर करेंगे, जिसके लिए ज़रूरी ये था कि हमारे पास एक अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी हो, ताकि हम अपने डिज़ास्टर्स को एटलीस्ट कुछ महीने पहले बता सकें या प्रेडिक्ट कर सकें. और हम आज टेक्नोलॉजी सर इस मकाम पर है कि अगर आपको 6 से 8 महीने पहले में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है. 1 साल पहले दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था. हम सब की यकजहती की जीत हुई. पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा. कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर अमन बाहमी इज्जत और एहतराम से होना चाहिए. तकरीब में समाजी, कारोबारी, शोबिज़ और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शख्सियात ने भी शिरकत की. तफसील देखिए राना जावेद की इस रिपोर्ट में. मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज की कुर्बानी और जुरत को खिराज तहसीन पेश किया गया. हुकूमत सिंध की मुनक्कदा तकरीब में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और मार्का हक की कामयाबी पर अफवाज और मुल्क के साथ कौमी यकजहती का मुजाहरा किया. तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 1 साल कबल पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था. दुश्मन समझता था कि वो पाकिस्तान को तोड़ सकता है, मगर ये उसकी भूल थी. ये हम सब की यकजहती की जीत है. पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन अपना दिफा करना बखूबी जानता है. हम पर हमला किया गया तो हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया. हमारा पूरा मुल्क, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मीडिया, हमारे नौजवान, हर एक शख्स मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ और कुछ ही घंटों में मैं कहूँगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है. तकरीब से खिताब में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और मीडिया ने दुश्मन के प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला किया. जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को एक इबरतनाक शिकस्त से इस्तवार किया, मैं समझता हूँ कि आज तमाम हम पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फख्र से बुलंद हैं. तकरीब में शरीक अफराद ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है. राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची. मार्का हक में दुश्मन के तैयारे गिराने वाला GF-17 थंडर अब आलमी मंडी में तेजी से तवज्जो हासिल कर रहा है. ये तैयारा किन नुमाया खुसूसियात का हामिल है, बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा.
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان ایئر فورس کے ایک ایئر بیس پر، آپریشنل ایئر بیس ہے، اور یہاں سے ہی مارکہ حق میں پاکستان کے جنگی طیاروں نے اڑان بھر کر دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملایا تھا۔ میرے کب میں اگر دکھائی دے رہا ہو، میرے کیمرہ مین محمد خاقان دکھا سکیں، یہ مقامی طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر ہے، جس کی عالمی مارکیٹ میں بہت دھوم ہے، بہت مقبولیت اس کو حاصل ہے، اور اسی سے ہی پاکستان نے جو تھا وہ بھارت کا، جس کو غرور تھا بھارت کو، دفاعی نظام S-400 اس کو خاک میں ملایا تھا۔ میں اس طیارے کے حوالے سے اگر کچھ بتاتی چلوں تو پاک اور چین کی شراکت داری کا یہ منصوبہ تھا، مقامی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ لانگ رینج اور شارٹ رینج جو ہے میزائل مار سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایئر ٹو ایئر فیولنگ کرنے کی اس میں صلاحیت جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ جدید ریڈار سسٹم موجود ہیں۔ اپنی مثال آپ، یہ جنگی لڑاکا طیارہ ہے جس کو مارکہ حق میں استعمال کیا گیا، اور دنیا نے بھی دیکھ لیا۔ مارکہ حق کے بعد اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا، اور عالمی مارکیٹ میں اس نے نہ صرف توجہ حاصل کی بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک نے اس کو خریدنے کی بھی بات کی۔ مارکہ حق میں بھارت نے جو جس طرح سے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، اس کا بھرپور جوابی دفاع کیا۔ پاکستان ایئر فورس نے بھی ان کے جو غرور تھا رافیل طیارے، ان کو بھی مار گرایا تھا۔ جدید لڑاکا طیاروں میں یہ ایک طیارہ بھی شامل تھا، JF-17 تھنڈر، جس کی مقبولیت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ چیز بھی پروو ہو رہی ہے کہ پاکستان مقامی طور پر اتنے جدید لڑاکا طیارے جو ہیں وہ بھی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاک بحریہ کے اہلکار MV گوتم پر موجود 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ عمان سے بھارت جانے والے MV گوتم میں تکنیکی خرابی ہوئی تھی۔ میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ ہنگامی اطلاع پر پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے بھیجا۔ جہاز پر موجود بھارتی اور انڈونیشیائی عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک بحریہ سمندر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مؤثر مدد کے لیے ہم وقت تیار اور پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ جو کہا وہ کر کے دکھا رہے ہیں، پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور سمیت صوبے بھر میں سروس روڈز کی فوری مرمت اور اپ گریڈیشن کا بھی حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 305 ارب روپے سے 52 شہروں کے مسائل حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 52 شہروں کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ 51 شہروں میں تقریباً 40% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری کی فراہمی اور بارش سے پہلے کی تیاری مکمل کر لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ ارلی مانسون کے لیے قبل از وقت مگر فول پروف اقدامات کیے جائیں۔ کسی بھی کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ عید الاضحیٰ آپریشن میں گزشتہ سال سے بہتر انتظامات ہونے چاہیے، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ترقیاتی کاموں کے لیے توڑی گئی سڑکوں کو فوری مکمل کیا جائے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سوچتی ہوں کہ لوگ ان تباہ حال گلیوں میں کیسے رہتے ہوں گے۔ گلیوں میں تو پانی کھڑا ہے، گزرنے کی جگہ نہیں اور بدبو بھی ہے۔ کچھ موسم کی بات کریں تو کراچی میں آج رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن کا درجہ حرارت 44.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ کل بھی موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کل پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے، جبکہ سمندری ہوائیں بحال رہنے کی بھی توقع ہے۔ نمی کے زائد تناسب سے درجہ حرارت کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی۔ دوسری جانب ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آج کراچی کے مختلف علاقوں میں 8 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض افراد کا انتقال گرمی کی شدت کے باعث ہوا، ان میں سے بعض افراد نشے کے عادی تھے۔ اماراتی وزارت داخلہ نے خطرے کا الرٹ واپس لے لیا ہے۔ اماراتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے اور اب صورتحال محفوظ ہے۔ اس سے پہلے اماراتی وزارت داخلہ نے موبائل الرٹ پیغام جاری کیا تھا۔ یہ الرٹ میسج ممکنہ میزائل حملے کے خطرات کے پیش نظر جاری کیا گیا تھا۔ پیغام میں شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بات کریں گے کھیل کی تو پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ کی سیریز کھیلنے کے لیے میزبان ملک کی سرزمین پر قدم رکھ دیا ہے، جہاں اس نے ڈھاکہ میں پہلا پریکٹس سیشن بھی کیا۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے میزبان ملک پہنچا ہے، جہاں اس نے پریکٹس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں پشاور زلمی سے تعلق رکھنے والے اسٹار کھلاڑی بابر اعظم اور فاسٹ بالر خرم شہزاد آج ٹیم کو جوائن کر لیں گے۔ اسکواڈ کے بقیہ کھلاڑیوں نے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں پہلے پریکٹس سیشن کا انعقاد کیا۔ کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے فزیکل ڈرل اور فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد کھلاڑیوں نے بالنگ اور بیٹنگ کی بھرپور پریکٹس کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 8 مئی سے شروع ہوگی۔ دوسرا ٹیسٹ 16 مئی سے سیلٹ میں کھیلا جائے گا۔